نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور جمہور اہل اسلام اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل قبور سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ سماع موتیٰ کے مسئلہ پر قرآن مجید کی کچھ آیات بھی پیش کرتے ہیں جن میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ فرمان موجود ہو کہ میت نہیں سنتا یا قبروں والے نہیں سنتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ نہیں، اس کا فقط اتنا ترجمہ ہے بے شک آپ موتیٰ کو، مردوں کو نہیں سناتے۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں عربی کا جس میں یہ سکتے کا معنی ہو، فقط اس کا اتنا معنی ہے کہ بے شک آپ موتیٰ کو، مردوں کو نہیں سناتے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سناتے ہیں؟ سنانے والا تو اللہ ہے، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی ہم بولتے ہیں تو سننے والا جو سنتا ہے، اس میں سمع جو پیدا ہوتی ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے، خالق ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ نہیں سناتے، یعنی سنانے کا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ہے۔ قرآن مجید میں یا تو اس طرح ہوتا نا کہ بے شک میت نہیں سنتا تو پھر ان کا مسئلہ ثابت ہونا تھا، تو اس طرح کے ان کے شکوک و شبہات ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس قرآن مجید میں کثیر آیات موجود ہیں جو سماع پر دلالت کرتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اگرچہ بکثرت موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بالکل صریح حدیث کہ جن میں میت کے سننے کا ذکر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں احادیث صحیحہ صریحہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف شریف میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے رسولوں سے پوچھئے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے بغیر کسی اور کی عبادت کا بھی حکم دیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ پہلے رسولوں سے پوچھیں۔ حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ پہلے رسولوں سے پوچھئے. تو پوچھنے کے لیے پوچھا اس سے جاتا ہے جو حیات ہو، جس میں سننے کی طاقت ہو، ادراک ہو، شعور ہو. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ جو سنتے ہی نہیں تو پھر تو وہ پوچھنا فائدے مند ہی نہیں. اور حکم دینے والا اللہ ہے، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے افراد سے پوچھنے کا حکم فرما رہا ہے کہ جو سنتے ہی نہیں، جن میں ادراک، علم، شعور ہی نہیں. معاذ اللہ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا محبوب پوچھئے نبی پہلے رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، تو صریحاً صاف طور پر یہ بات لازم آئی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، علم، ادراک، شعور سب کچھ رکھتے ہیں. اگر وہ نہ سنتے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا کبھی حکم نہ فرماتا. آئیے اب احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا اور حدیث کا نمبر ہے 1338. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر باب باندھتے ہیں باقاعدہ، باب المیت یسمع خفق النعال. کہ امام بخاری باقاعدہ اس پر باب باندھتے ہیں کہ میت کا جوتیوں کا کھڑکا سننا. یہ باب باندھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ جو ابواب کی تبویب فرماتے ہیں، باب باندھتے ہیں، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی اپنے عقائد اور ان کی اپنی فقہ اور مسائل ہیں کہ احادیث سے امام بخاری جو سمجھتے ہیں وہ اس پر باب قائم نقل کر دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باب نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اہل قبور سنتے ہیں. اور اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں بھی بیان فرمایا ہے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، انہ یسمع قرع نعالہم اذا انصرفوا. ایک حدیث میں اذا ولوا عنہ مدبرین، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں، انہ یسمع قرع نعالہم، بے شک وہ ان کی جوتیوں کا کھڑکا سنتا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. یسمع سنتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس میں انا تحقیق کے لیے وہ داخل فرمایا اپنی کلام میں، بے شک میت سنتا ہے. میت کا لفظ موجود ہے، بے شک میت سنتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو میرے بھائی، جب حضور فرماتے ہیں کہ میت سنتا ہے، تبھی سنتا ہے نا جب حیات ہے، اس میں علم، ادراک، شعور سب کچھ موجود ہے. اگر کوئی بندہ کسی میں دم خم ہے تو وہ یہ حدیث دکھائے بخاری مسلم سے یا کسی اور حدیث سے صحیح سند کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ان المیت لا یسمع، کہ بے شک میت نہیں سنتا. لیکن ایسی حدیث نہیں، کہاں سے کوئی لائے گا؟ حضور تو فرماتے ہیں میت سنتا ہے. تو آپ کا مسئلہ تب ثابت ہوگا جب یہ ثابت کریں گے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میت نہیں سنتا.
لیکن بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میت سنتا ہے. جب قبر میں میت کا سننا ثابت ہو گیا تو پھر امتی کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہی رکھنا چاہیے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول کریم علیہ السلام تمہیں جو عطا فرمائیں وہ مضبوطی سے پکڑ لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ثقہ سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور جو مسند میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر 296 اور جلد نمبر 4 ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین. کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں فقط وہی حدیث بیان کروں گا جن میں میت کے سننے کا ذکر ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت، یہاں بھی ان تحقیق کے لیے ہے، ان المیت یسمع، بے شک میت سنتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میت سنتا ہے. یہ صریح اور واضح طور پر یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہے. خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، جب وہ دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے. حضور تو فرمائے ان المیت یسمع، بے شک میت سنتا ہے. کسی میں کوئی دم خم ہے سماع موتا کا انکار کرنے والے کا تو وہ ایک صحیح حدیث صریح دکھائے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ ان المیت لا یسمع، کہ میت نہیں سنتا. تو یہ دو حدیثیں ہو گئی، ایک بخاری اور مسلم کی جو متفقون علیہ حدیث ہے، اور اصولی طور پر بخاری کی حدیث الگ ہے، مسلم کی الگ ہے، کیونکہ سندیں دونوں کی الگ ہے. چلو دونوں کو ایک تصور کر لے. اور حضرت برا بن عازب کی حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ جس میں صراحتاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میت سنتا ہے. اب یہ تیسری حدیث امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی المعجم الکبیر میں یہ حدیث لائی. معجم الکبیر جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 600. یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المیت اذا دفن، بے شک جب میت دفن کیا جاتا ہے، یسمع خفق نعالہم اذا ولوا عنہ منصرفین، کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن کر کے جب واپس لوٹتے ہیں، یسمع خفق نعالہم، وہ ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. اور اس حدیث میں بھی صراحتاً موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یسمع، میت سنتا ہے، میت سنتا ہے. اور امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ نے طبرانی کی سند کو اپنی کتاب التحسیر بشرح الجامع الصغیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 303 پر فرمایا رجالہ ثقات، اس کے تمام راوی ثقہ، مضبوط پکے راوی ہے. اب چوتھی حدیث جس میں میت کے سننے کا ذکر ہے، یہ حدیث امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی مستدرک میں بیان فرمائی. مستدرک حاکم جو میرے پاس ہے بڑے سائز کی، اس کا جلد اول اور صفحہ 380، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے. حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے ید مبارک میں میری پاکیزہ جان ہے، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، بے شک میت جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے ساتھی جب دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، انہ یسمع خفق نعالہم، بے شک وہ ان کی جوتیوں کا کھڑکا سنتا ہے، ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب اس میں بھی انہ یسمع کے الفاظ موجود ہیں کہ بے شک میت سنتا ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر حضور نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر حضور فرماتے ہیں بے شک میت سنتا ہے۔ اور ایسا امتی ہے جو کہتا ہے میت نہیں سنتا، اور حضور فرماتے ہیں میت سنتا ہے، اور حضور اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میت سنتا ہے۔ تو کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں فقط وہی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جن میں صراحتاً میت کے سننے کا ذکر ہے، تو جو لوگ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سے یہ دکھائیں کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ان المیت لا یسمع، بے شک میت نہیں سنتا، یا قبروں والے نہیں سنتے، یا صراحتاً جس طرح اس فقیر نے حدیثیں پیش کی ہیں، کوئی اس طرح کی ایک صحیح حدیث دکھائے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ان المیت لا یسمع، کہ بے شک میت نہیں سنتا۔ کوئی ایک صحیح حدیث ایسی کوئی دکھا دے اور صحیح ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میت نہیں سنتا۔ تو اس کے برعکس جبکہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جن میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ان المیت یسمع، ان المیت یسمع، بے شک میت سنتا ہے، بے شک میت سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ان المیت لا یسمع، یسمع پر لام تاکید کا داخل کیے کہ بے شک میت ضرور سنتا ہے۔ تو جب صحیح احادیث موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں میت سنتا ہے، تو امتی کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ کسی بھائی کے پاس ایسی حدیث ہو تو وہ ضرور مہربانی کرے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ان المیت لا یسمع، کہ میت نہیں سنتا، صریحاً اس طرح حدیث ہو جس طرح اس فقیر نے حدیث صحیحہ اور شریعہ بیان کی۔ تو معلوم ہوا کہ سماع موتا کا عقیدہ رکھنا کہ اہل قبور سنتے ہیں، یہ بالکل عین احادیث صحیحہ کے مطابق عقیدہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے، ان گنت مرتبہ جس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔